توفیق دیں گے اور بہتر بھی ہو جائے گی کبھی نہ کبھی، اور انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے، اس رکوع کی، اس سجدے کی، اس کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، اس کو جو ہے نا وہ ایڈوانٹیج مل ہی جائے گا۔ اس لیے بہرحال ہم نماز کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو کم از کم دیکھیں، اگر آپ 4 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا آپ 8 منٹ لگائیں، صرف 1 منٹ اضافہ کر دیں۔ اگر آپ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں نا، 5 دفعہ کر لیں، آپ بالکل آپ نماز کے بعد فیل کریں گے کہ ہماری نماز امپروو ہو گئی ہے۔ آپ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، یہ 5 دفعہ کر لیں، آپ کا یہ زیادہ کرنا انشاءاللہ آپ کو بھی نفع دے گا، آپ کو فیل ہوگا۔ اور یہ کنسیڈر کریں جتنا اس کا ہم نماز پڑھتے ہیں ترجمہ ذہن میں رکھیں کہ میں جو ترجمہ پڑھ رہا ہوں نا، سبحانک اللہ، آپ ذرا نماز کا ترجمہ دیکھیں تھوڑا سا، میں بتاتا ہوں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدک، تیرے لیے تعریفیں ہیں، یعنی آپ اللہ سے براہ راست مخاطب ہیں۔ و تبارک اسمک، تیرا نام برکتوں والا ہے۔ و تعالی جدک، تیری شان بڑی بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربانیاں کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب یہ کلمات انسان کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ جواب آ رہا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور اللہ سے کہتے ہیں مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں صراط مستقیم پہ چلا، سیدھے رستے پہ چلا۔ کون سے رستے پہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، یعنی ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے رستے پہ نہ چلا۔ اب جب آپ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں گے، پھر کتنی نماز میں جان ہوگی اور پھر کتنی نماز میں لذت ہوگی۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا عظیم ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اب جب یہ ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھیں گے اور یہ کنسیڈر کریں گے اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے، پھر کیا ہماری کیفیت بنے گی؟ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریفیں ہیں، تو ہی اللہ ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اب سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے پروردگار جو بڑا اعلیٰ ہے۔ اتحیات جب ہم پڑھتے ہیں، اب کتنی نمازی ہیں، 40 سال نماز پڑھتے ہو گئے ہیں، 30 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، یہ پتہ ہی نہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات کا کیا معنی ہے۔ ہم کیا اقرار کر کے اللہ کے سامنے باہر آ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قولی اور میری بدنی اور میری مالی عبادتیں یعنی تیرے لیے ہیں صرف اور صرف، یعنی میری زبان تیرے لیے ہے، میری زبان بولے گی تیری رضا کے لیے بولے گی، میرا وجود استعمال ہوگا اے اللہ تیرے لیے ہوگا، اور میرا مال لگے گا تیری رضا والے کاموں میں لگے گا، اپنی مرضی سے میں مال نہیں لگاؤں گا۔ اب یہ جب ہم اقرار کرتے ہیں، جب یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا، ہمیں 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، اتحیات للہ والصلوات والطیبات کا میں نے نہیں پتا۔ اب جب اس تصور کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے، پھر نماز میں کتنی جان ہوگی کہ میں اقرار کر کے پھر باہر جا کے بندہ زبان اپنی مرضی سے نہیں، یہ نہیں گال گاڑا نہیں کڈن لیا، پھر وہ غیبتیں نہیں کرے گا، پھر لوگوں کو لڑائے گا نہیں، پھر اس زبان سے اگاں ہو گیا اگاں نہیں لان لیا،